بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھیا کیا حال ہے؟ یہ سن 1900 میں یہ فلیس فوگ نام کا بندہ جس نے دنیا کا چکر لگایا، وہ بھی 80 دن میں. آپ سمجھ سکتے ہیں 80 دن میں 1900 میں. تو 1900 میں اس نے صرف اور صرف $20,000، یہ ابھی کے تو خیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کے یہ $20,000 تھے 1900 میں. اس وقت یہ اتنا کم خرچے میں اور کم ٹائم میں دنیا کا چکر اس نے لگایا. اگر آج ہم تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ ہم اس دور میں جب ہمارے پاس یہ جہاز ہیں، ہمارے پاس یہ جیٹ پلین ہیں، ہمارے پاس تیز رفتار گاڑیاں ہیں، تو یہ سب کچھ اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم کتنے ٹائم میں دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں. تو ایک یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہے پریکٹیکل، یہ آپ کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں. آپ خود بھی کم سے کم ٹائم میں آپ خود بھی دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، دنیا گھوم سکتے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے ایک آسان طریقہ کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ ٹکٹ اس کو بولتے ہیں. اراؤنڈ دا ورلڈ ٹکٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اصل میں کیا ہے کہ آپ یہ یہاں پہ کوئی الائنس ہوتے ہیں ایئر لائن کے. جس طرح کے الائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے پی آئی کا ترکش ایئر لائن کے ساتھ ایک الائنس بنا ہوا ہے کہ بھائی میرے پیسنجر اگر میں ترکی میں مطلب ان کو کہیں اور جانا ہو جہاں پہ پی آئی نہیں جا سکتی تو وہ پھر ترکی میں جائیں گی، ہمارے پی آئی وہ وہاں پہ بندوں کو چھوڑے گی، پھر بندے ترکش ایئر لائن میں پھر آگے ٹرانسفر ہو گئے. لیکن ٹکٹ صرف اور صرف پی آئی کا ہی بنے گا، ترکش کا نہیں بنے گا. ترکش کا وہ اپنا خود بنا کے دے گی لیکن خرچہ ایک ہوگا پی آئی والا. تو یہ ایک چکر ہوتا ہے الائنس کا. ابھی اس طرح کے 3 بڑے الائنس ہیں دنیا میں، وہ میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں. تو ایک الائنس کا نام ہے اسٹار الائنس. اسٹار الائنس میں ٹوٹل 26 ایئر لائن آپس میں کنیکٹڈ ہیں. 26 ایئر لائن دنیا کے 98% ملک کا چکر لگاتے ہیں، ملک جاتی ہے وہاں الگ الگ 26 ایئر لائن الگ ہیں. جیسے فلائی دبئی ہوا، دبئی کا یہ ایک ہی ایئر لائن ہے. تو یہ فلائی دبئی کے ایئر لائن کہاں جاتی ہے؟ یہ دبئی سے کراچی جاتی ہے، دبئی سے اسلام آباد جاتی ہے، دبئی سے ملیشیا جاتی ہے، دبئی سے ترکی جاتی ہے، دبئی سے سعودیہ جاتی ہے، دبئی سے چائنا جاتی ہے، دبئی سے ممبئی جاتی ہے. مطلب کہ یہ تقریباً دنیا کے زیادہ تر کونے جو اس کو قریب پڑتے ہیں نا وہ وہاں پہ جاتی ہے. تو اس میں 1300 ایئرپورٹ آ جاتے ہیں جو یہاں پہ یہ اپنا کام کرتی ہیں، وہاں پہ یہ لینڈ کرتی ہیں، یہاں سے وہ ٹیک آف کرتے ہیں. دوسرا جو ان کا الائنس کا نام ہے وہ ہے ون ورلڈ الائنس. ون ورلڈ الائنس میں ٹوٹل 14 ایئر لائن ہیں. 14 ایئر لائن تقریباً یہ سمجھیں کوئی 1100 ڈیسٹینیشن سے 1100 ایئرپورٹ کور کرتے ہیں دنیا کے. وہ 1100 مطلب کہ آپ کا یہ بھی تقریباً کوئی 90% ہو جاتا ہے، 90% ہو جاتا ہے دنیا کا. آخری جو ایئر لائن ہے وہ ہے اسکائی ٹیم ایئر لائن کے نام سے. اسکائی ٹیم ایئر لائن کا نام سے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں. اسکائی ٹیم ایئر لائن میں ٹوٹل 19 ایئر لائن آپس میں کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے، ان کی آپس میں ڈیل ہوئی ہے. آپ ایک ایئر لائن کا ٹکٹ لیں اور آپ کہیں پہ جائیں جہاں پہ شاید 1 نہ جائے، 2 نہ جائے، 3 نہ جائے، تو آپ کو یہ 19 ایئر لائن وہاں پہ سہولت دے گی پہنچنے میں. تو ان کا یہ اتنا بڑا الائنس ہے جو کہ 177 کنٹریز، دنیا میں 200 کنٹریز ہیں، اس کے قریب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ 177 کنٹری مطلب کہ تقریباً پوری دنیا آپ کو یہ گھما سکتی ہیں ایک مطلب کہ اس کا آپ ٹکٹ لے لیں. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ دیکھیں کہ فائدہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو ان کی ٹکٹ پڑے گی سستے میں، کیونکہ جب آپ ایک علیحدہ کر کے ایئر لائن کے ٹکٹ لیں گے تو وہ آپ کو مہنگے پڑے گے. لیکن اگر آپ ایک ہی ٹکٹ لیں گے اور وہ آپ اپنے حساب سے کے ڈیسٹینیشن اپنے حساب سے کر لیں گے، بھائی مجھے ادھر جانا ہے اتنا مجھے وہ رک کے پھر دوسرے ایئر لائن مجھے وہاں پہ مطلب وہ ٹرانزٹ ٹائم جو ہوتا ہے ان کا وہاں پہ رکنا ہے، پھر آپ دوسرے ایئر لائن میں جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. پھر اس طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے وہ ہے لینڈ کے حساب سے، جو زمینی راستہ اس سے ہی جڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ شروع سے زمینی راستہ لیں، نہیں، آپ ایئر لائن کی مدد سے پھر آپ زمینی راستہ بھی لے سکتے ہیں. میں جیسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. زمینی راستہ یہ ہے کہ اگر آپ آسٹریلیا کے پرتھ جو اس کا علاقہ ہے وہاں پہ آپ لینڈ کریں، پھر وہاں سے آپ کیرل، وہاں پہ آپ بائی لینڈ جائیں، وہاں سے بائی لینڈ کے بعد اگر آپ فلائی کریں رشیا ماسکو میں، تو وہاں سے آپ کو پھر وہاں پہ پہلے آپ فلائی کر کے جائیں گے، پھر وہاں سے آپ دیں گے وہ ٹرانس سائبیرین ریلوے. وہ آپ کو کہاں چھوڑے گی؟ یہ آپ کو چھوڑے گی سائبیریا کے علاقے میں، جو سائبیریا بھی چین کے قریب ہے. تو وہاں سے پھر آپ وہ جہاز پکڑیں گے، ایئر پلین پکڑیں گے، وہ وہاں سے پھر آپ کو بجلی لینڈ کروائیں گی. تو دیکھیں آپ شروع کریں گے، اگر آپ کا سفر لندن سے شروع ہو تو آپ یہاں پہ تو آرام سے پہنچ جاتے ہیں. یہ تو ہوا آپ کا چکر لگانے والا چکر، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ آپ دنیا میں ٹریول کریں گے. ابھی آپ کو گھومنے کا طریقہ کار کیا ہے جس سے آپ کا کم سے کم خرچہ ہو؟ وہ طریقہ میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں کم سے کم خرچے کے لیے ایک تو
آپ پہلے اگر ویکیشن جیسے ویکیشن میں آپ اپنا پروگرام بنا رہے ہوتے ہو, آپ کے 2 مہینے کا ویکیشن ہے, 1 مہینے کا ویکیشن ہے, تو اس میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ جہاں جا رہے ہوتے ہو وہاں پہ کوئی فیسٹیول وغیرہ, کوئی کراؤڈ وغیرہ, کوئی موسم کے حالات وہ دیکھ لیں, کیونکہ اگر فیسٹیول کوئی کراؤڈ اس طرح کا آپ کو شاید مل جائے تو آپ کا یہ مقصد گھومنا تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن آپ کا ٹائم بہت زیان ہو جائے گا. ٹائم ویسٹ اس حساب سے ہوگا کہ بھائی آپ کراؤڈ میں پھنس جاؤ گے, آپ جتنا آپ گھومنا چاہ رہے ہو اتنا آپ گھوم نہیں پاؤ گے, تو یہ ایک آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اور ویدر کنڈیشن دیکھ لیں. اگر کہیں آپ لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں 1 تاریخ, مطلب کہ بھائی اگر آپ 14 سپٹمبر میں وہاں پہ لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں کے ویدر کنڈیشن پہلے سے جانچ لیں, دیکھ لیں کہ وہاں کے ویدر کنڈیشن کیا ہے. ایسا نہ ہوگا آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو اور جو آپ نے پہلے کراؤڈ کے حساب سے دیکھا تھا کہ یہ دن آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن فلائٹ ڈیلے ہوئی, وہ پھر وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ بھائی ابھی کوئی اور فیسٹیول چل رہا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آسان سا طریقہ جو گھومنے کا, جس سے آپ شاید دنیا کو اچھے سے گھوم پائیں گے, وہ آپ بڑے شہر اس طرح کے بڑے شہر سنیں, اس طرح کے بڑے سے شہر سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ کو میٹرو سروس اویلیبل ملے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ علیحدہ کار گاڑی کر کے جائیں گے, علیحدہ ٹیکسی کر کے جائیں گے تو وہ آپ کو شاید مہنگے پڑ جائیں, لیکن وہی پہ آپ میٹرو سروس لیں. جیسے ابھی آپ فار ایگزامپل شارجہ میں آپ کا اسٹے ہے, آپ نے وہاں پہ کوئی اکوموڈیشن اپنا کر لیا تو کچھ دنوں کے لیے, تو ابھی آپ کو جانا ہے برج خلیفہ. آپ کو ٹائم تو سیو کرنا ہے کیونکہ دبئی بہت بڑا ہے, وہاں پہ آپ کو سارا کچھ گھومنا ہوتا ہے, UAE بہت بڑا ہے. تو اس لیے آپ کو برج خلیفہ کے لیے گھومنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کو ایک تو میٹرو چاہیے کیونکہ وہ آپ کو کم ریٹ میں پڑ جائے گا, کوئی 50 درہم میں مشکل سے. وہیں پہ اگر آپ ٹیکسی کریں گے تو آپ کو 200-300 درہم میں پڑ جائے گا ٹیکسی, تو یہ آپ کا ایک بڑا نقصان ہو جائے گا. دوسری یہ بات کہ اگر میٹرو کریں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا, آپ کا ٹائم بہت سیو ہو جائے گا. بھائی یہ میٹرو, کیونکہ میٹرو کے یہ ڈیزائن ایسے کیے جانا ہے کہ ان کا ایک علیحدہ راستہ ہوتا ہے, تو یہ خالی دبئی کا میں نے مثال دیا تھا, ایسا میٹرو یہ پیرس میں ہے, ایسا یہ دوسرا جی لندن میں ہے, ایسا آپ کو اور بھی بہت سے علاقے میں میٹرو سروس مل جائے گا. تو یہ میٹرو کا ایک آپ کا یہاں آپ کے لیے آسان اور سستے میں آپ کا گھومنا ہو جائے گا میٹرو میں. پھر جیسے اگر آپ کا گھومنے میں, کیونکہ آپ جہاں پہ گھومیں گے تو آپ جو امپارٹنٹ چیزیں ہوں گی, جو مشہور ترین ہوگی تو آپ وہ گھومیں گے, جیسے زیادہ تو آپ نہیں گھومیں گے نا, آپ چھوٹی چیزیں تو نہیں گھومیں گے کیونکہ آپ کو شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں. تو شارٹ ٹائم میں جیسے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, نیپال میں مشہور کیا ہے؟ نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ مشہور ہے. ویسے تو بہت سی چیزوں ہوگی, ماؤنٹ ایوریسٹ زیادہ مشہور ہے. تو ماؤنٹ ایوریسٹ میں آپ ایک دن کی, تو ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کا کم خرچے میں یہ آپ کا وزٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کا کہیں اور جانا ہو تو وہیں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. اہم چیزیں جو آپ گھومیں گے, اور یہ کم سے کم ٹائم میں آپ دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں. پہلے جو میں نے آپ کو یہ مثال دیا تھا کہ 1900 سن میں بندہ گھوم کے پوری دنیا کو آیا تھا, وہ $20,000 میں, یہ کم یہ پرائس میں ریٹ میں. تو وہ اصل میں ایک ناول لکھا تھا کسی نے پہلے وہ 1900 کے دوران, وہ اس نے پھر اپنے وہ خیالات کا اظہار کیا تھا. اگر اس طرح کا ایک بندہ ہے وہ گھوم رہا ہے دنیا کو, تو اس وقت کے بندے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا اگر گھومے تو کیسے گھوما جا سکتا ہے. تو اس وقت تو صرف اور صرف یہ کشتیاں چل رہی ہوتی تھیں اور دوسرے یہ ٹرین چل رہے تھے 1900 کے یہ دور میں. اب تو بھائی دنیا فاسٹ ہے, اب تو آپ کو یہ فاسٹ ٹرین ملے گی جس کو ہم بولتے ہیں بلیٹ ٹرین سروس مل جائے گی. آپ کو یہ بڑے سے بڑے ایئر لائن مل جائے گے, بوئنگ مل جائیں گے, جو تیز رفتار سے آپ کو کہیں پہ بھی شارٹ ٹائم میں پہنچا سکتے ہیں آپ کے منزل تک. تو اس طرح کے فیسلٹیز اب آپ کو موجود ہیں. آپ کو ہوٹل بکنگ آن لائن مل جائیں گے, وہاں سے آپ ہوٹل بکنگ دیکھیں کون سا آپ کو سستا پڑے گا. اگر آپ شیئرنگ میں لیں گے تو وہ آپ کو اور سستا پڑے گا. پھر آپ یہ دیکھیں میٹرو سروس کہاں پہ ہے, یہ تو پھر آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح کے کام سے, اس طرح کے پلاننگ سے آپ کا دنیا کا چکر آسانی سے ہو جائے گا. اچھا, پھر اس کے لیے ایک آسن میں آپ ایک چیز شیئر کروں گا, وہ یہ کہ ٹرانزٹ ویزا, یہ سارے کام ہو جائیں گے ٹرانزٹ ویزا سے. یہاں الگ آپ اپنا وہ ویزا تو لے سکتے ہیں, ٹورسٹ ویزا شاید. اچھا, اس کے لیے پھر میں آپ کو یہ لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ٹرانزٹ ویزا کا کیا چکر ہے, ٹرانزٹ ویزا کیسے لیا جاتا ہے, اور ٹرانزٹ ویزا میں آپ کو کیا فیسلٹیز ہے, دنیا کیسے گھوم سکتا ہے یہ ٹرانزٹ ویزا. اصل میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرانزٹ ویزا جو عام ٹورزم ویزا, جو ٹورسٹ ویزا ہے, اس سے آسان ہے لینے میں, کیونکہ اس میں وہ اتنے شرائط تو آپ ٹرمس اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتے. جولس ورن, جس نے کتاب لکھا تھا ان 80 days around the world, اس نے اس کتاب میں ایک مشہور کوٹیشن لکھا تھا.
وہ اس نے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گھومنے کے لیے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم سوچ رہے ہوتے زیادہ خرچ آئے گا. وہ بول رہا ہے صرف اور صرف آپ کو ایک پلاننگ چاہیے, ایک طریقے سے, پھر آپ دنیا کا بڑے آسانی سے سیر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور